کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اصلاح عقائد و اعمال پر منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بار بار اس منبر سے عنوان کا اعلان ہو چکا ہے، یہ محفل محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ یہاں پر ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں۔ بہت دیر تک، چونکہ دیر پہلے ہی ہو چکی ہے، اب بہت دیر تک کسی امتحان اور آزمائش میں آپ کو مبتلا نہیں رکھا جا سکتا۔ جتنا آپ کا ذوق ہوگا بس اس کے مطابق کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آپ اچھی طرح یاد رکھیں، دنیا کے اندر کروڑوں انسان بہت پہلے آئے اور اب بھی قیامت تک کروڑوں انسان آتے رہیں گے، لیکن دنیا میں جتنے انسان ہیں بحیثیت انسان کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی کا آپ کچھ بھی بیان کر سکتے ہو۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا آپ کچھ بھی بیان کر دو، کبھی بھی بیان کر دو، کیسے بھی بیان کر دو، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کی رات بیان کرنا چاہیں تو آپ ان کی راتیں بھی بیان کر سکتے ہیں، جن کے دن بیان کرنا چاہیں تو آپ ان کے دن بھی بیان کر سکتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر جس کی ولادت بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کی ولادت بھی بے دھڑک بیان کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ماں کے شکم میں رہنا بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ باپ کی پیشانی میں رہنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ذات ہے اور صرف ایک ذات ہے جسے انسان کامل کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں صرف اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں حیا کے پردے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے کسی انسان کا میلاد نہیں پڑھا جا سکتا، پڑھا نہیں جا سکتا۔ دیکھو لوگ دنیا میں جینتیاں مناتے ہیں، پیدائش کا دن مناتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں کہ پیدا کیسے ہوئے تھے۔ یاد رکھنا، برتھ ڈے سب کا منایا جاتا ہے لیکن کسی کا برتھ پڑھا نہیں جاتا ہے اور پڑھا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر پڑھو تو انسان کے خیالات منتشر ہو جائیں گے، اگر پڑھو تو انسان کے افکار اور نظریات پر جو ہے ایک تسلسل نہیں بلکہ تزلزل قائم ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہستی ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، وہ ہمارا نبی ہے اور صرف ہمارا نبی ہے۔ ہم جس کی ولادت پڑھتے ہیں، ولادت اتنی بے مثال ہے کہ ان کی امی جان کہتی ہے جب پیدا ہوئے تھے تو ہر نجاست سے پاک پیدا ہوئے تھے، جب پیدا ہوئے تھے ہر گندگی سے پاک پیدا ہوئے تھے۔ حالت یہ ہے، فرماتی ہیں کہ ایسا نور نکلا تھا کہ میں اپنے گھر میں مکے میں بیٹھے بیٹھے میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھ لیے تھے۔ یہ میرے نبی کی پیدائش ہے۔ حد تو یہ ہے میرے بھائیوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اپنے نبی کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، نبی کو فرقوں میں تقسیم کرنے کی کوشش مت کرو۔ نبی وہ ذات ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ نبی تو مرکز ہے، نبی تو محور ہے، نبی تو آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں امت بنانے کے لیے، لیکن نبی دشمنی میں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے نبی کو ویسا نہیں مانا جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا تھا۔ نادانو، سب کو ماننے والوں، پہلے اپنے نبی کو تو دیکھو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اللہ نے ان کو شان کیا عطا کی ہے۔ ان کی امی جان کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کے نور کی روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ جو اپنے نور میں اپنی ماں کو اتنا دکھاتا ہو، اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے کتنی آنکھیں۔ اندازہ فرمائے، جب ماں کے
کے شکم میں تھے، اما سرکار آمنہ کہتی ہے میں اپنے پیٹ سے اللہ کے ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ اللہ اللہ اندازہ فرمائے، اسی لیے حضرت آمنہ فرماتی ہے پیدا ہوئے تو دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے تھے اور اس کے بعد انگلی آسمان کی طرف تھی اور کلمہ پڑھ رہے تھے، اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے، اور ایک ہاتھ زمین پر تھا۔ اللہ اکبر، خدا کی توحید بیان کرنے کے بعد پیشانی کو زمین پہ رکھ کے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ یہ نبی کی ولادت کا ذکر ہے۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر، اپنے نبی کتنے عظیم ہیں، اپنے نبی کتنے حسن والے ہیں، اپنے نبی کتنے جمیل ہیں، اپنے نبی کتنے بے مثال ہیں۔ کیسی ہستی ہے نبی کی، کیسی شان ہے نبی کی، جن کی صبح بے مثال ہے، جن کی شام بے مثال ہے۔ اللہ اکبر، سیرت کا جو گوشہ پڑھو اس میں نبی بے مثال نظر آتے ہیں، لیکن آج عنوان ہے محسن انسانیت۔ وہ سارے انسانوں کے لیے محسن بن کر آئے تھے، انہوں نے سارے انسانوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر، انسان پر ہی نہیں انسانیت پر بھی ان کا احسان ہے۔ آپ کو پہلے میں یہ بات بتاؤں، ان کے آنے سے پہلے، اب توجہ کریں میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، ان کے آنے سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے انسان کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ انسان بندر سے ترقی یافتہ کرنے والا ایک عجوبہ ہے۔ پہلے انسان بندر تھا، اب بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، لیکن ہمارا نظریہ وہ نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ ہیومنز کی کتنی تذلیل کرتے ہیں، ذرا غور تو کریں۔ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہونے والے عجوبے کا نام ہے۔ یہ ان کے آنے سے پہلے تصور انسانیت تھا، اور وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ پہلا انسان آدم تھا۔ توجہ کریں، اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے حسن کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب بتائیں، انسانیت کے کانسیپٹ کو سب سے پہلے جو کلیئر کر رہا ہے، تصور انسانیت دیکھیں اسلام میں، لوگ کہہ رہے تھے کہ انسان بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، اور ہمارے یہاں پہلا انسان آدم ہے۔ یعنی پہلا انسان اتنا ترقی یافتہ ہے کہ ہزاروں سال کے عابد اس کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ تصور کریں آپ کہ اوروں کے نزدیک اور اسلام میں انسان کا تصور کیا ہے، اور اس کے بعد پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانوں پر کیسے احسان کیا۔ پہلی بات تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو، ان کی شان کو قرآن اس انداز میں بیان کرتا ہے، لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان خود بیان فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے، اور پھر حریص علیکم، یہ تمہارا بھلا چاہنے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی دکھانے والے ہیں، تمہارا بھلا چاہنے میں یہ حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں پر کمال مہربان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کس طریقے سے انسانیت پہ احسان کرتے، توجہ کریں۔ انتخاب تو یہ اللہ کا ہے۔ پہلی بات، حضور کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا،
बेवाएं मनहूस तसव्वुर की जाती थी। सुबह के वक्त कोई बेवाओं का चेहरा नहीं देखता था। बेवाएं किसी शादी में शरीक नहीं हो सकती थी, किसी खुशी की महफिल में शरीक नहीं हो सकती थी। लेकिन कुर्बान जाएं अल्लाह के रसूल जिस माँ की गोद में तशरीफ लाते हैं वो माँ बेवा माँ है, और बेवा माँ की गोद में आकर अल्लाह के रसूल बता रहे हैं अगर बेवा मनहूस होती तो अल्लाह का रसूल बेवा माँ की गोद में क्यों तशरीफ लाता। अल्लाह अकबर। बल्कि हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह अकबर, माँ होने के एतबार से सैयदा आमिना का मुकाबला दुनिया की कोई माँ कर ही नहीं सकती, क्योंकि किसी का बेटा गौसे आजम है, किसी का बेटा गरीब नवाज है, किसी का बेटा कलीमुल्लाह है, किसी का बेटा खलीलुल्लाह है, किसी का बेटा कलेमतुल्लाह है। तन्हा आमिना है जिसका बेटा हबीबुल्लाह है, जिसकी मर्जी से किबले को बदल दिया जाता है। अंदाजा फरमाएं इस माँ के मुकाबले में भी माँ होने के एतबार से किसी को पेश किया जा सकता है, किसी को इनकी बराबरी में लाकर खड़ा किया जा सकता है। बेवा माँ की गोद में आकर के बताया कि अल्लाह अकबर, बेवा मनहूस नहीं है। उसके बाद आप देखें अल्लाह अकबर, जैसे ही पैदा हुए सुएबा नाम की कनीज अबू लहब के पास पहुंचती है और जाकर के कहती है मुबारक हो, तुम्हारे घर भतीजे की विलादत हुई है। अबू लहब जैसा इंसान उसको इशारा करके कहता है क्या मैंने तुझे अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में आजाद कर दिया। अंदाजा करें जैसे ही वो खातून आजाद होती है क्या इशारा मिल रहा है, एक औरत को अल्लाह के रसूल की पैदाइश पर आजादी मिल गई। गोया के हुजूर बता रहे हैं कि आने का सबसे पहला फायदा उस ग्रुप को मिला, उन लोगों को मिला जिसको सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ तस्वुर किया जाता था, यानी कि कनीज़े। गुलाम और कनीज़ों को तो जानवरों से भी बदतर हैसियत हासिल थी, लेकिन हजरत सुएबा को आजाद किया जा रहा है। और सिर्फ आजाद नहीं किया जा रहा है, सुएबा आजाद भी होती है और रसूलुल्लाह को दूध पिलाने का शरफ भी हासिल करती है, यानी रसूलुल्लाह की माँ रजाई माँ बनती नजर आती है। एक कनीज को आते ही कितना बड़ा दर्जा अता किया अल्लाह के सच्चे रसूल ने। एक तो आजादी अता की, नंबर 2 उसको अपनी माँ बना लिया जनाबे सुएबा को। इससे पता चला कि हुजूर की आमद का, मिलादे मुस्तफा का सबसे ज्यादा फायदा और सबसे पहले फायदा अगर किसी को हुआ है तो किसको हुआ, एक औरत को हुआ है। औरतों पर कितना जुल्म होता था, आज औरतों की इज्जत और वकार को बचाने की लोग बात कर रहे हैं और सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे आका दुनिया में जैसे कदम रखते हैं सुएबा को आजाद भी करा रहे हैं। और वो कनीज जिसका कोई हाथ पकड़ने के लिए तैयार न था, उसको अपनी रजाई माँ बना करके दोनों जहान के अंदर हुजूर ने इकराम और एहतराम अता फरमाया। उसके बाद आप देखें अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के एहतराम का कैसा सबक दिया। आज हम लोग ताल्लुकात का एहतराम करते हैं, इंसानियत का एहतराम कहीं नहीं है। इस पर आप खास तवज्जो करें। ये सीरतुन नबी का बड़ा संजीदा पहलू है जिस पर आपको तवज्जो करना है। हम ताल्लुकात का एहतराम तो करते हैं, हम रिश्तों का एहतराम तो करते हैं, इंसानियत का एहतराम न किसी मजहब में नजर आ रहा है न मजहबी लोगों में नजर आ रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। मजहबी तबका भी एहतराम इंसानियत से गाफिल है। अब आप कहेंगे रिश्तों के एहतराम में, ताल्लुकात के एहतराम में और एहतराम इंसानियत में फर्क क्या है, इसको समझना है। नंबर 1, मैं अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब की इज्जत इसलिए करता हूं कि ये मेरे दोस्त हैं, तो ये एहतराम इंसानियत नहीं है, ये तो दोस्ती का एहतराम है। आसिम मियां का एहतराम इसलिए कर रहा हूं कि ताल्लुक है, तो ये एहतराम ताल्लुक है, एहतराम इंसानियत नहीं। अल्लामा जाहिद रज़ा से इसलिए मैं उनका एहतराम कर रहा हूं कि वो आलिम है, तो ये तो इल्म का एहतराम है, इंसानियत का एहतराम थोड़ी है। तो फिर इंसानियत का एहतराम किसको कहते हैं? अब आपकी तवज्जो,
انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ کہ صرف انسان ہونے کی وجہ سے کسی کو عزت دینا، کسی کا رسپیکٹ کرنا صرف انسان ہونے کی حیثیت سے. اور اس کی مثال دیکھیے. یاد رکھنا تقریروں میں کہنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے، کتابوں میں لکھنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے. یہ تنہا میرا نبی ہے، صرف کہتا نہیں ہے بلکہ پہلے کر کے دکھاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہوا نظر آتا ہے. یہ صرف میرے نبی کی شان ہے. آپ کہیں گے ہر مذہب میں احترام انسانیت ہے. میں نے کہا لکھا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. تحریر ہے، بتاؤ تو صحیح. تعلیمات ہے، بتاؤ تو صحیح. لیکن آئیے سنن الکبریٰ سے میں روایت پڑھ رہا ہوں. ابھی میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں. ناسخ و منسوخ کی بات ابھی میں نہیں کر رہا ہوں، صرف سیرت پڑھ رہا ہوں. توجہ کرنا، حوالہ آپ کے ذہن میں آ جائے. سنن الکبریٰ کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. بہت غور سے میرے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. احترام انسانیت، غور کیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے. ایک جنازہ جا رہا ہے، جنازہ. اللہ کے رسول اس جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. سنن الکبریٰ کی روایت پڑھی جا رہی اور آپ کی توجہ. اللہ کے رسول جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. ایک بات آپ سے عرض کروں، برا مت ماننا، کوئی میرے دماغ میں نہیں، کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، کسی پہ ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. ہم لوگ کسی کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں اس لیے تاکہ وہ دیکھ لے کہ میں اس کے لیے کھڑا ہوا. اگر وہ سیاسی لیڈر ہے تو کچھ فائدہ اٹھا لوں گا، ٹھیک. اگر وہ عالم ہے تب بھی کچھ فائدہ اٹھا لوں گا، لیکن مردے سے تو کوئی فائدہ مل ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول ایک جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے، اور اگر وہاں کوئی زندہ بھی ہوتا تو یوں بھی حضور کا فائدہ کسی سے اللہ نے وابستہ ہی نہیں رکھا، کسی سے وابستہ. اللہ نے اپنے نیاز مند اس نبی کو سب سے بے نیاز کر دیا. حضور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیاز مند تھے، باقی سب سے بے نیاز تھے. اگر رودرپور اور گرد و نواح سے آنے والوں کی توجہ ہے تو میں یہ بات عرض کروں، حلیمہ بھی یہ احسان نہیں جتا سکتی کہ میں نے ان کو پالا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ حلیمہ کو منتخب کیا دودھ پلانے کے لیے، مگر اس سے پہلے حلیمہ کے پورے گاؤں میں ایسا قحط لا کر کے ڈال دیا کہ حلیمہ کے گھر میں نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، خشک سالی ہے. حلیمہ کے سینے سوکھ چکے ہیں. اس کا خود کا بیٹا پوری رات روتا ہے، اس کو دودھ پینے نہیں ملتا. حلیمہ اس کے باوجود بھی مکہ اس لالچ میں جاتی ہے کوئی بچہ مل جائے کیسے بھی پال لوں گی، انعام لے کر آؤں گی، مالا مال ہو جاؤں گی، قید سالی کا ازالہ کر لوں گی. لیکن حلیمہ کہتی ہے سینے خشک تھے، خود کا بچہ روتا تھا، خود کا بچہ بلکتا تھا، خود کا بچہ دودھ نہیں پی سکتا تھا. لیکن جیسے ہی میں واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ عنوان پر گفتگو کر سکوں. جیسے ہی میں نے محمد کو اٹھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سینے سے لگایا، ان کا سینہ میرے سینے سے لگنا تھا کہ میرے خشک سینے کے اندر گویا کہ دودھ کی نہر جاری ہو گئی. قدرت بتا رہی ہے حلیمہ تو نے دودھ پلا کے محبوب پہ احسان نہیں کیا، محبوب نے تیری گود میں آ کر احسان کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. تیرا بیٹا بھی پل رہا ہے تو میرے محبوب کے صدقے میں پل رہا ہے. گویا کہ وہ کسی کے احسان مند نہیں، کسی نے ان پہ احسان نہیں، نہ ماں نے کیا، نہ باپ نے کیا، کسی نے احسان نہیں کیا، نہ دادا نے کیا، کسی نے احسان نہیں کیا. اللہ اکبر. جن دنوں حضرت ابو طالب کے گھر تھے، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں جب تک وہ دسترخوان پہ نہیں آتے تھے میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. اس لیے نہیں کھلاتا تھا کہ اللہ اکبر جب وہ دسترخوان پہ نہیں رہتے تھے اور بچے کھانا شروع کرتے تھے تو کھانا ختم ہو جاتا تھا، اور جب وہ دسترخوان پہ ہوتے تھے تو کھانا سب کھا لیتے تھے، اس کے بعد بھی بچا کرتا تھا. گویا بتایا جا رہا ہے محبوب کو کوئی نہیں پال رہا ہے بلکہ محبوب کے صدقے سب پالے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جنازے کو دیکھ کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس جنازے کی وجہ سے میں اٹھ کر کے کھڑے ہوا۔ تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، نفرتوں کے اس ماحول میں سیرت النبی کی کتنی ضرورت ہے۔ لوگ اسلام کو کہاں سے جوڑ رہے ہیں؟ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو پیش نہیں کیا۔ دوسروں کو کیا پیش کرتے ہیں؟ ہمیں خود سیرت النبی نہیں پتا ہے، ہمیں سیرت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، ہمارے جوانوں کو پتہ نہیں۔ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے تو صحابہ نے اس کی حضور یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، اس جنازے میں جو شخص اندر ہے وہ یہودی ہے۔ یہودی، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہودی مسلمان تو نہیں بلکہ کافر تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو کافر ہے۔ حضور علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہودی ہے۔ جب کہا گیا حضور یہ یہودی ہے، اس کے جنازے پر آپ کھڑے ہوئے تو سرکار نے کیا فرمایا؟ یہودی ہے مگر انسان تو ہے نا، یہودی ہے مگر انسان تو ہے نا۔ یہ احترام انسانیت ہے۔ ہم تعلقات کا احترام کر رہے ہیں بلکہ لوگ تعلقات کا بھی احترام نہیں کرتے، لوگ رشتوں کا احترام کر رہے ہیں بلکہ لوگ رشتوں کا بھی احترام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام احترام انسانیت سکھانے آئے۔ توجہ، اگر آج ہم کسی کی عزت کر رہے ہیں وہ ہمیں چندہ دیتا اس لیے، یہ احترام چندہ ہے، احترام انسانیت نہیں۔ اگر کوئی ہمارا ہاتھ چومتا ہے ہم اس کو عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری تعظیم کا احترام ہے، احترام انسانیت نہیں ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے اس کی عزت ہو رہی ہے تو یہ مال کا احترام ہے، احترام انسانیت نہیں ہے۔ تو پھر انسانیت کا احترام کیا ہے؟ صرف انسان ہونے کی وجہ سے آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ احترام انسانیت ہے۔ اپنے اندر ڈوب کر کے سوچو، اپنے ضمیروں کو آواز دو مسلمانوں، کیا ہم احترام انسانیت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم جسے جانتے ہی نہیں ہم اس کی کوئی عزت بھی نہیں کرتے، ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے ساتھ اچھی گفتگو بھی نہیں کرتے، ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے لیے اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوتے، ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے ساتھ ہم اس میں سلوک نہیں کرتے۔ لوگ بھول چکے ہیں احترام انسانیت، اور اللہ کے رسول علیہ السلام محسن انسانیت بن کر کے آئے تھے۔ آپ نے انسانیت پر احترام کیا۔ کس طریقے سے؟ دشمن آتے ہیں تو چادر بچھا دیتے ہیں۔ غور تو کریں، ہم اجنبیوں کے لیے نہیں بلکہ حضور دشمنوں کے لیے چادر بچھاتے ہیں۔ لاؤ نہ کوئی ایسا قائد دنیا میں جو دشمن کے لیے چادر بچھا دے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے اللہ اللہ، جو قاتلوں کو معاف کرے، جو قاتلوں کو معاف کرے، لاؤ تو ایسا بندہ، لاؤ تو ایسا انسان، ایسا انسان کامل آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ وہ صرف اور صرف آمینہ کا لال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، انسان تو انسان ہے جو کتوں کا بھی خیال کرے۔ یہ صرف میرا نبی ہے، ہمارا آپ کا نبی ہے۔ جانتے ہیں ایک لشکر جا رہا ہے، لشکر جا رہا ہے، اور اس لشکر، حضور کا لشکر تھا، ہزاروں لوگ تھے، اور وہ راستوں کا دور نہیں تھا، سڑکوں کا دور نہیں تھا، سڑکیں نہیں تھی آج کل کی طرح، لشکر جنگلوں سے گزرتے تھے اور رستہ بدلنا مشکل ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے صحابہ چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا دیکھا کہ ایک کتیا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اور جب کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو دیہاتی لوگ جانتے ہیں وہ بالکل چاروں پاؤں کو پھیلا کر کے ایک دم لیٹ کر زمین پہ دودھ پلاتی ہے، کیونکہ اس کے بچہ ایک نہیں ہوتا، کئی بچے ہوتے ہیں، اور سب بچے اس کے دودھ کے اوپر لیٹ کر کے دودھ پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کتیا اپنے
اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں پر کھڑا کر دیا. توجہ کریں ہماری نظر میں صحابی کی اہمیت کیا ہے. انبیاء کے بعد روئے زمین پر صحابی سے بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے. حضور نے اپنا صحابی کھڑا کیا. دو اعلان ہوئے. نمبر ایک, پورا لشکر اپنا رستہ بدل دے, پورا لشکر اپنا رستہ تبدیل کر دے, کیونکہ کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اگر لشکر کتیا کے قریب سے گزرے گا تو کتیا ڈر کر کے اٹھ کر کے بھاگ جائے گی, اور کتیا ڈر کر کے اٹھ کر کے بھاگ جائے گی تو کیا ہوگا, اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا, اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. اس لیے ایک کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے, حضور نے پورے لشکر کا راستہ تبدیل کر دیا اور ایک صحابی کو وہاں کھڑا کیا کہ یہ اعلان کی خبر جس کو نہ ہو سکے وہ وہاں پر صحابی کھڑے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں, لوگوں حضور کا حکم ہے کہ تم اپنا رستہ بدل دو, اس کتیا کے قریب سے کوئی نہ گزرے. اگر یہ اٹھ کر کے بھاگ گئی تو کتیا کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا, کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. بتاؤ, انسان تو انسان جس نے کتوں کے بچوں کا بھی اللہ اکبر خیال فرمایا ہے, اسے دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے. مجھے بتائیں آج کیا مسلمانوں ہمارے اندر یہ جذبات ہے؟ کہاں وہ کہ کتوں کے بچوں کے دودھ کے خیال سے, جملے پہ توجہ, کہاں کتوں کے بچوں کے دودھ کے خیال سے پورے لشکر کا رستہ تبدیل کر رہے ہیں, اور ہم مسلمان اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے. جملے پہ توجہ کرنا, غور کرنا, دھیان دینا. وہ کتوں کے بچوں کے دودھ کا خیال کر رہے ہیں اور اس کے لیے لشکر کا راستہ بدل رہے ہیں. اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم تو اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کا بھی خیال نہیں کر رہے. غور کیجئے, کون سا اسلام ہمارے پاس ہے؟ او میڈ ان انڈیا اسلام پر عمل کرنے والوں, صفا کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ گوشت و انڈا اور مچھلی والی تعلیم نہیں تھی. صفا کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ صرف جمعہ کی 2 رکعت کی تعلیم نہیں تھی. صفا کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ تسبیح اور مصلی والی صرف تعلیم نہیں تھی, وہ تو اخلاق کی تعلیم پہلے تھی, کردار کی تعلیم تھی. ارے اپنے نبی کو دیکھو, کتوں کے بچوں کے دودھ کی خاطر حضور نے پورے لشکر کا رستہ بدل دیا. اور آج مسلمان ہی ہیں جو اپنے ماں باپ کو ترسا رہے ہیں, اپنے ماں باپ کو تڑپا رہے ہیں. کس دن پر ہمارا عمل ہے؟ کون سے دن پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم تو رونا رو رہے ہیں کہ لوگ احترام انسانیت نہیں کرتے. اللہ اکبر, میری قوم کا گراف اخلاقی اتنا گر چکا ہے, آج میری قوم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے. یہ نوجوان لڑکے اگر کسی پارک میں چلے جائیں, اگر کسی پارٹی میں چلے جائیں, اگر کسی پکنک پر چلے جائیں تو حال یہ ہے کہ اللہ اکبر, جب کوئی بل پے کرنے کی بات آتی ہے, کوئی دوست اپنا کارڈ نکال رہا ہے, کوئی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے, جھگڑا ہوتا اس پر, بل میں پے کروں گا, بل میں پے کروں گا, بل میں پے کروں گا. اور جب ماں باپ دوا خانے میں ایڈمٹ ہو تو بھائیوں میں جھگڑا اس پر ہوتا ہے کہ بل تو پے کرے گا, بل تو پے کرے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسی آپ کے رودرپور کی داستان ہے. میں نے کسی شہر میں آپ کے شہر کا نام نہیں لیا, میں ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہا تھا کسی پروگرام کے لیے, علامہ زاہد رضا صاحب کے گھر کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوا تھا چائے پینے کے لیے, اور میں شاید پروگرام میں جا رہا تھا ہلدوانی کے لیے. اللہ اکبر, ایک بوڑھی اماں آئی اور آنے کے بعد کہا مولانا سے ملنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر, تو جب میں نے کہا, میں نے تو پہلے مولانا سے کہا کہ میں عورتوں سے نہیں ملتا, نہ میں عورتوں سے فون پر گفتگو کرتا ہوں, نہ ملتا ہوں, سوائے ان لوگوں کے جو میرے حوالے سے محرم ہے, باقی کہ میرا مزاج نہیں ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا بڑھیا ہے, تو کہا ٹھیک ہے, بڑی بھی اگر عورت ہے, بوڑھی عورت ہے تو میں ملوں گا. میں ملا تو وہ خاتون رو رہی تھی.
آپ کی سیدالدرپور کی داستان ہے. جب اس کو روتے ہوئے پوچھا گیا تو کہا کہ میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے اور کھانے کے لیے وہ در در بھٹک رہی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میلاد النبی کے جشن کے لیے لاکھوں روپے جھنڈے کے نام پہ خرچ کرنے والوں, قمقمے کے نام پہ خرچ کرنے والوں, پیر کے مزار پر 1-1 لاکھ کی چادریں چڑھانے والوں, سندل عرس چادر اور گھاگھر کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں, دیکھو میں منع کرنے نہیں آیا. میری بات کو لوگ غلط طور پر کنورٹ, جب اس کو غلط رنگ دیتے ہیں, اس کو غلط طرف ڈال دیتے ہیں, اللہ اکبر, غلط طرف اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, اس لیے کہ لوگوں کو عمل نہیں کرنا ہے. میں منع کرنے نہیں آیا, لیکن یہ بات کہنے آیا ہوں, کروڑوں روپے کے جھنڈے میلاد کے موقع پہ لگاؤ گے اور ماں کو کھانے کے لیے ترساؤ گے, تو یہ جھنڈوں پر رقم کی جانے والی رقم جو خرچ کر رہے ہو, یہ قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا میلاد ایک الگ چیز ہے اور مقصد میلاد الگ چیز ہے. میلاد کون مناتا ہے کون نہیں مناتا یہ فرض نہیں ہے, لیکن مقصد میلاد کی تکمیل ہم پہ فرض کر دی گئی ہے. اللہ اکبر, آج لوگ میلاد منا رہے ہیں, مقصد میلاد فوت ہو گیا ہے. اگر میلاد النبی کے ساتھ مقصد میلاد پر بھی توجہ کی جاتی تو مقصد میلاد تو یہ ہے کہ کتوں کے بچوں کے بھوک کا خیال رکھنا, یہ مقصد میلاد ہے. جو مقصد میلاد پورا کرتا اس کی گلی کا کتا بھی بھوکا نہیں رہتا, ماں کے بھوک کی کیا بات ہے. لیکن حال یہ ہے لوگ مقصد میلاد کو فوت کر, اور یاد رکھنا میں سنی ہوں اور الحمدللہ پشتینی سنی اور ادھرپور والوں, یاد رکھنا اچھی طرح, میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو, میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو, جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے. پورے ممبر کی تائید دیتے ہوئے عرض کروں گا, اگلا جملہ سننا غلط کہوں تو اصلاح کرنا میں قبول کروں گا. میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو, جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے. ہماری خوشی کا اعتبار نہیں ہے. کبھی سوچا اس میلاد منانے سے تو میں خوش ہوا, کیا میلاد والے مصطفیٰ جان رحمت بھی خوش ہوئے ہیں؟ میرے خوش ہونے سے میں نے جنت نہیں پانا, ان کو خوش کرنے سے جنت. ابھی آپ نے تاج الشریعہ علیہ رحمت کا شعر سنا اسلم میاں سے, کیا جو پیا کو بھائے اختر, وہ سہانا راگ ہے, جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی. اصل چیز تو ان کی خوشی ہے نا. میلاد منایا, حضور کو خوش کیا, تم تو خوش ہو گئے, حضور کو خوش کیا. مجھے بتاؤ آج ہماری مائیں رو رہی ہیں. میں اور عنوان کی طرف جانے سے پہلے اس پر گفتگو آپ سے اور اپنے دل کے درد کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں. آج ہماری مائیں رو رہی ہیں, ہمارا باپ رو رہا ہے. ہم مدرسوں میں 50-50 1-1 لاکھ روپیہ لکھا رہے, مسجدیں بنا رہے, مدرسے بنا رہے, اسکولیں بنا رہے, چندے دے رہے, جلسے کر رہے ہیں. مسجد بنانے سے زیادہ ثواب, مدرسے بنانے سے زیادہ ثواب, ہر جگہ چندہ دینے سے زیادہ ثواب اگر کہیں ملتا ہے تو پہلے ماں باپ پہ خرچ کرنے سے ملتا ہے. لیکن ردرپور کے مسلمانوں اور بالخصوص جوانوں, تم 1-1 نعت خواں کو 50-50 ہزار تو دیتے ہو, لیکن اپنی ماں کو 50 روپے تک نہیں دیتے. تم اپنے نبی کو کبھی خوش نہیں کر سکتے. تمہاری مائیں مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگے, تمہارا باپ اس کے آگے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے اخراجات مانگے. کون سے مسلمان ہو؟ اللہ اکبر. آؤ سیرت النبی کا یہ پہلو سنو. ایک خاتون لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی ہے, لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی ہے, حضور صحابہ کے ساتھ ان کی محفل میں جلوگر ہے اور حضور لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں. اللہ کے رسول لوگوں کو نصیحت. اگر یہ محفل چل رہی ہو, اس میں کوئی عورت لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آ جائے تو کیا امین القادری اپنا واز روک دے گا؟ کیا علامہ ہاشم اپنا واز روک دیں گے؟ یا کوئی خطیب اپنا واز روک دے گا؟ علامہ زاہد اپنا واز روک دیں گے؟ نا. لیکن یہ کس کا واز ہے؟ افصح العرب کا واز ہے. افصح العرب, افصح العرب کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے فصحا جس امی کے آگے ایسے کھڑے ہیں کہ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور یہ وہ امی ہے جس کے علم کی سند قرآن کہتا ہے اقرا وربک الاکرم,
الذی علم بالقلم ما لم یعلم. اللہ رب العزت فرماتا ہے وکما قال. ایک اور سند الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ایک اور سند وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. تو میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو, ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ علماء گفتگو کر چکے ہیں لیکن امی پر میں کوئی گفتگو اس وقت نہیں کروں گا, مگر دو جملے ضرور کہوں گا. دنیا میں آ کر اس کو پڑھنا پڑتا ہے جو پڑھے بغیر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پڑھ کر آئے. مثال کے طور پر میں کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ پڑھ کر آیا ہوں. اگر رودرپور کا کوئی بندہ کہے کہ آپ تقریر کے لیے آئیں تھوڑا ہم سے پڑھ لیں تو ہم نے کہا نہیں ابھی ہم پڑھ کر آئے. کیا کہنے آپ کے رودرپور بے پڑھے آتے تو آ کر پڑھتے. علامہ ہاشم کو کوئی پڑھنے کے لیے سبق شروع کر دے تو کہا نہیں ہم تو پڑھ چکے. جو نہیں پڑھا اس کو رودرپور میں آ کے پڑھنا پڑے گا, جو پڑھ کر آیا ہے اس کو نہیں. قربان جائیں ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا. واہ واہ واہ. ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا. اسی لیے اور انبیاء نے کسی نہ کسی سے کچھ سیکھا ہے. یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ سے سیکھا, حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے سیکھا, ایک تسلسل ہے. حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب سے بھی کچھ سیکھا, ایک تسلسل ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کو بھیج کر نہیں پڑھایا بلکہ پڑھا کر بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھا کر بھیجا. جب حضور پڑھا کر بھیجے گئے اسی لیے ایک لفظ بھی حضور کو کسی نے کچھ پڑھایا نہیں. تو وہ انسانوں سے نہیں پڑھے, وہ ڈائریکٹ اللہ سے پڑھ کر کے آئے ہیں. ایک الگ عنوان ہے لیکن افصح العرب کا خطاب ہو رہا ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کا خطاب ہو رہا ہے. ایک بوڑھی عورت آتی ہے لکڑی ٹیکتے ہوئے, حضور اپنا خطاب روک دیتے, بند کر دیتے اور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہوتے اور اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے. محفل ختم ہو گئی. وہیں بوڑھی عورت کے آنے سے پہلے محفل وہیں ختم ہو گئی. وہ آئی, ان کو دیکھ کر محفل ختم, سب ختم. حضور اٹھ کر گئے, چادر بچھائی, وہ بوڑھی عورت بیٹھ گئی. جب تک وہ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی حضور اس کے پاس بہت توجہ سے اس کی گفتگو سنتے رہے. صحابہ کو رشک آ گیا, کون ہے یہ خوش نصیب بڑھیا جس کے لیے محفل ختم کر دی حضور نے. جانے محفل نے اپنی محفل ختم کر دی, اس کے لیے اپنی چادر بچھائی, اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے. جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس کو بوسے دی. ہائے جس کے نام پہ لوگ انگوٹھے چومتے ہیں حضور کسی کو بوسے دے رہے ہیں. اور جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس کو بوسے دی. اور وہ جب جانے لگی تو صحابہ کرام کو رشک آیا, پوچھا حضور ہمارے ماں باپ پہ قربان, یہ کون خوش نصیب ہے؟ حضور یہ کون خوش نصیب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ میری امی حلیمہ سعدیہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے, یہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے حیرت سے, یہ حلیمہ ہے حلیمہ. اللہ اکبر. جب دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے, اگر حقیقی ماں آمنہ حیات ہوتی تو حضور اس کا کتنا احترام فرماتے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول ہے. اور جب حلیمہ سعدیہ جانے لگی تو سرکار نے خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا, ام المومنین سے 400 بکریاں ان کو دے دی جائے تاکہ اپنے قبیلے میں جا کر کے سکون کی زندگی گزارے. حضور نے اپنی امی حلیمہ سعدیہ کو 400 بکریاں اس وقت تو تحفے میں عطا فرمائی. پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو دیتے رہے, نوازتے رہے. بتاؤ میرے بھائیوں, دوستوں پہ خرچ کرنے والوں, ماں باپ کو ترسانے والوں ہے اللہ اللہ. جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے. کتنے
कितनी ही बड़ी दाढ़ी कर लीजिए, कितनी खूबसूरत टोपियां पहन लीजिए, कितनी खूबसूरत लिबास इख्तियार कर लीजिए, कितने ही नमाजी बन जाइए, अगर माँ बाप नाराज है, अल्लाह भी नाराज है। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही, माँ बाप की जरूरत किसको नहीं है। याद रखना, कितनी तरक्की कर लो, कितनी उरूज पर पहुंच जाओ, मेरे भाइयों अगर माँ बाप की दुआ आपके दामन में नहीं है, आपके पढ़ने में माँ बाप की दुआ नहीं है, एक दिन तबाही है, एक दिन बर्बादी है, अल्लाह अकबर, एक दिन रुसवाई है। याद रखना, जिसने माँ बाप की तौहीन की है, मरने से पहले पहले वो रुसवा हुआ है और वो रुसवा हो करके रहेगा। माँ बाप की तौहीन करने वाला उस वक्त तक मरता नहीं है जब तक कि वो जलील नहीं हो जाता, जब तक वो रुसवा नहीं हो जाता। मेरी कौम के जवानों, आज पसंद की शादियों के चक्कर में, आज दोस्तों के चक्कर में, अल्लाह अकबर जरा गौर तो करें, 24 घंटे गुजर जाते हैं। हम अगर परदेश में हो, दोस्तों को फोन करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, क्या कभी माँ बाप को भी फोन करते हो? कभी माँ बाप की भी खैर करें? मेरे भाइयों आज हमारे माँ बाप हमारे मुंतजिर हैं, इंतजार में हैं कि मेरा बच्चा मुझे फोन करके मेरी खैरियत पूछे। घर में आते हो और सीधा घर में दाखिल हो जाते हो, माँ दुआ कर दी मेरा बेटा खैर से आए, माँ दुआ कर दी मेरा बेटा खैर से आए, और बेटे का हाल ये घर में दाखिल हुआ तो उसने माँ की खैरियत भी नहीं पूछी। ये हालात हैं। याद रखना, किसी के खूबसूरत से खूबसूरत चेहरे को देखने से आपको वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देखने से मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो फरमा बरदार बेटा, फरमा बरदार बेटा, हदीस पाक का मफहूम है, फरमा बरदार बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखे, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। आप मुझे बताइए ना मेरे भाइयों, जिस दिन ये चेहरे जमीन में दफन हो जाएंगे, जिस दिन ये चेहरे जमीन के अंदर गड़ जाएंगे, उस दिन इन चेहरों को याद करोगे। अपने माँ बाप का एहसान भूल गए मेरे भाइयों? वो माँ जिसने 9 महीने तक अपने पेट में हमें रखा, अरे जाओ मर्द हो मर्द, अपनी ताकत पर घमंड और गुरूर है, किसी उस बंदे से जाकर सवाल करो जिसके किडनी के अंदर, जिसकी किडनी में पथरी हो गई है, चंद mm की पथरी अगर मर्द के गुर्दे में हो जाए तो मर्द उसके दर्द से जमीन पर हमने तड़पते देखा है। गौर तो करें, जो चंद mm की पथरी अपने महफूज गुर्दे के अंदर संभाल नहीं सकता, उस माँ को सलाम करो जिसने 3 किलो का वजन 9 महीने तक अपनी माँ ने, उस माँ ने अपने पेट में रखा। अल्लाह अकबर। और तुम्हें पता है, जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद माँ को छोड़ने वालों, बाप को छोड़ने वालों, तुम्हें पता है अल्लाह अकबर, जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो हर लम्हा कभी मौत से करीब होती है, कभी जिंदगी से करीब होती है। जन्म देने वाली माँ मौत और जिंदगी के मझदार में जो है एक दूसरे के किनारों से टकराते रहती है। जिस माँ ने पैदाइश के वक्त इतने झटके बर्दाश्त किए, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि बच्चे की पैदाइश औरत को जो होती है, अगर मर्द को उस मकाम से चूहा भी निकल जाए तो मर्द दोबारा उस रास्ते जाने के लिए कभी तसव्वुर न करे। लेकिन एक माँ के जज्बात देखो, इतने दर्द सह करके बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर किसी चीज से दर्द मिलता है तो इंसान उससे प्यार नहीं करता, उसको भूल जाता है। लेकिन ये माँ की ममता है, जैसे उस दर्द के बाद बच्चा गोद में आता है, सारा दर्द एक सेकंड में भूल जाती है, अपने सीने से लगाती है उस बच्चे के लिए। फिर अल्लाह अकबर, एक लम्हे के लिए वो नहीं, अब पूरी जिंदगी उस बच्चे के लिए गुजारती है। अपना पूरा शबाब एक माँ अपने बच्चे पर निचोड़ देती है। हाँ, जवानी की दहलीज पर पहुंचकर अपनी जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, ये माँ और बाप है जिसका शबाब निचोड़ दिया गया है, तब तुम्हें शबाब और जवानी मिली है। ये माँ बाप है। हाँ, हम लोग जब पेशाब करते थे, पेशाब और बिस्तर गीला हो जाता था, यही माँ बाप थे जो गीले बिस्तर पे खुद सोते थे और हमें सूखे पे सुलाते थे। हाँ, रात के 2-2, 3-3 बजे अगर हम रोते हुए उठते थे, माँ मारती नहीं थी बल्कि सीने से चिमटाती थी, दूध पिलाती थी, दूध पीकर भी रोते थे, रात भर लेकर के बैठती थी। मेरी कौम के जवानों, ये एहसान
انسان بھول گئے احترام انسانیت کا تو رونا ہی کیا ہے. جو ماں کا احترام نہ کرے, جو باپ کا احترام نہ کرے, ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں, اور یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں, آپ تہجد گزار بھی بن جاؤ تو بھی آپ کی عبادت پہ قبول نہیں ہے جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو. بلکہ حدیث پاک ہے اگر کوئی شہید ہو جائے, شہید, اور ماں باپ ناراض ہو یا دونوں میں سے ایک ناراض ہو, شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی, جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. میں اپنی گفتگو کو اینڈ کرنے لگا ہوں. یہ عنوان اتنا جذباتی ہے کہ میں خود کو قابو میں نہیں رکھ پاتا جب یہ عنوان آتا ہے, اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے. اور میں لوگوں کو کہتا ہوں اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو پھر میں اپنی ماں کا مرید ہوتا. اللہ اکبر. یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے, عورتوں سے مرید نہیں ہو سکتے. اگر عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کا مرید ہوتا, اس لیے کہ ہم نے جو سنا, دیکھا, پڑھا, ہمیں پتا چلا کہ ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے. ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے. اور آج بیویوں کی وجہ سے ادھر گھونگٹ اٹھتا ہے, ادھر بیٹا ماں باپ کا باغی ہو جاتا ہے. آئیے میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو اینڈ کی طرف پہنچاؤں. عنوان جو آ گیا اس کو پورا کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. ماں بچہ کتنا بھی بے وفائی کرے, کتنا ہی کتنی بے وفائی کرے, ماں اپنے بچے سے پیار نہیں چھوڑتی. بلکہ بزرگوں نے کہا کہ اگر ماں مر بھی جائے تو ماں کے مردہ دل میں بھی بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں. جملے پہ غور کرنا, ماں کے مردہ دل میں بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں. ماں اس کو کہتے ہیں. ماں کو سمجھا ہی نہیں. بلکہ ایک بات کہہ دوں, ابھی امی پر بات کر رہے تھے علامہ, امی سے بنا ہے اور عربی میں کہتے ہیں ماں کو. تو امی کا مطلب ایک یہ بھی ہے ماں والا. نبی کے شان یہ ہے ماں والا, کیونکہ نبی نے ماں. اب یہ ماں والے کے لیے بہت تشریح ہو سکتی ہے, یہ ماں والا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو مال سے محبت کرے سب سے زیادہ, لوگ کہتے ہیں یہ تو مال والا ہے. جو علم سے محبت کرے سب سے زیادہ, لوگ کہتے ہیں یہ علم والا ہے. لوگ اپنے وطن سے محبت کرے تو یہ ممبئی والا ہے, یہ رودرپور والا ہے. حضور کو امی اس معنی میں کہا گیا. اگر کہا جائے کہ ماں والا تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ نبی اپنی ماں سے کتنی محبت فرماتے ہیں, کتنی محبت کرتے. یہ تو میں اگر وقت رہا تو پڑھوں گا کہ ماں سے کتنی جب ابوا سے گزرے تب اپنی امی کے مزار پر حاضر, جب ابوا سے گزرے تب حتیٰ کہ حجۃ الوداع میں کعبہ آباد میں جا رہے ہیں, ماں کے مزار پر پہلے جا رہے ہیں. یہ اپنے نبی کی شان ہے. اللہ, ماں کے دل میں جذبات ہوتے ہیں اولاد کے لیے, لیکن اولاد بے وفا. ماں باپ مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے. ایک مرتبہ ایک جوان نے پڑھا لکھا, پڑھ لکھ لیا, بہت آگے بڑھ گیا. ماں نے اس کی شادی کی تو پڑھے لکھے شوہر کے لیے پڑھی لکھی بیوی ڈھونڈا. دیکھو, پڑھو لکھو, بہت ترقی کرو. اور میں آپ کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ لکھاؤ, لیکن ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر, سائنسداں سب بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ, ان کو دین کا علم سکھاؤ. اگر آپ نے دنیا پڑھا دیا, دین نہیں سکھایا تو وہ تمہارے ساتھ غداری کرے. کیونکہ ڈاکٹری کی تعلیم کے اندر یہ وہ سب سکھایا جاتا ہے, ماں کا ادب نہیں سکھایا جاتا. یہ ماں کا ادب صرف حدیث رسول میں ہے, قرآن مقدس میں ہے. سائنس کے اندر سارے ضابطے پڑھائے جاتے ہیں. میں سائنس کا مخالف بھی, پڑھاؤ, لیکن ماں باپ کی تعظیم, بڑوں کا احترام صرف قرآن و حدیث میں آپ کو ملے گا. اور جن لوگوں نے لیا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اسلام سے چھڑایا ہے. یہ بات یاد رکھنا. ہمارے نبی ماں والے تھے. تو بہرحال پڑھا لکھا لڑکا تھا, پڑھی لکھی لڑکی مل گئی. اس پڑھی لکھی لڑکی نے شادی کے چند دنوں کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری ماں سے میرے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا, میں تمہاری ماں کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا. یا تو یہ بڑھیا گھر میں رہے گی یا تو میں نے گھر میں رہنا. یہ منزل ایک شوہر کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں,
माँ बाप के लिए जिसको छोड़ना पड़े छोड़ दिया जाए, लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि हर नेमत मिल सकती है, माँ बाप नहीं मिल सकते, माँ बाप नहीं मिल सकते। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं, खुदा एक है और उसकी अता से माँ बाप भी एक है। हजारों औरतों को माँ कह लो, कोई माँ नहीं बन सकती, माँ एक ही होगी। हजारों मर्दों को बाप कह लो, बाप एक ही होगा। खुदा एक है, उसकी अता से माँ भी एक है, बाप भी एक है। जब उस लड़की ने कहा तुम्हारी माँ के साथ निभाह नहीं हो सकता, पता है उसने कहा ठीक है, अगर मेरी माँ के साथ निभाह नहीं हो सकता तो मैं अपनी माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ करके आता, जहां पर बूढ़े पलते, ओल्ड हाउस बन रहे हैं और माँ बाप को लोग वहां छोड़ देते हैं, फैशन चला है, हम माँ को वहां छोड़ देंगे। पहली मर्तबा माँ के पास बेटा आकर कहता है माँ मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ। माँ बड़ी खुश हुई, पढ़ के आया था, कार खरीदी थी, उसके बाद से तो कभी बेटे की कार में बैठना ही नसीब नहीं हुआ। आज बेटे का मूड कितना अच्छा है कि मुझे घुमाने ले जा रहा है। कांपते हुए बदन से निकली, कभी बाहर निकल नहीं सकी थी, कार में बैठी, कार चली और एक ओल्ड हाउस के पास कार रुक गई। ऐसे में वो उतरने के बाद ओल्ड हाउस के जीने पर अपनी माँ को बिठाया और माँ को बिठाने के बाद कहा माँ माफी चाहता हूँ, मेरी बीवी तुम्हारे साथ निभा नहीं कर सकती, इसलिए उसने तुम्हें घर से निकालने के कहा था, ये ओल्ड हाउस है माँ, यही अब तुम्हें रहने, अच्छा मैं चलता हूँ। और ये कह करके कार में बैठा और जल्दी से भाग गया, इसलिए कि वो बड़ा आदमी था, मालदार था, पढ़ा लिखा था, पूरे शहर में उसकी शोहरत थी। वो चाहता था कि किसी को पता ना चले, माँ को छोड़ के भाग गया। माँ बैठे हुए रो रही थी, आंसू पोंछ रही थी। जरा सोचो, जिसने अपने सीने का दूध, जिसे दुनिया दूध कहती है, वो कई खून के कतरों का मजमूआ होता है। हमने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, बल्कि सीने का खून हमारी माँ ने दूध की शक्ल में हमारे मुंह में निचोड़ा है। एक माँ ने पूरा शबाब कुर्बान, अपने शबाब को आग लगा दी है एक बेटे को जवान कर। ये जवानी यूं ही नहीं मिली है, ये जवानी कई शबाब आग लगे हैं, तब कहीं जाकर हमें जवानी नसीब हुई है। हाथ पकड़ के चलाना भूल गए, अपने हाथों से खिलाना भूल गए। अरे जो रिश्ते तुम बना रहे हो दोस्तों के, उसको निभाते हो, जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं उसको कब निभाओगे? 10,000 की नौकरी जिसने दी है उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो? अरे जिसने जन्म दिया है उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहना कब सीखोगे? हम नहीं देख रहे घरों में माँ बाप का अदब, माँ बाप की हैसियत कुत्तों से भी बदतर हो गई है। और फिल्में, सीरियल और नावलें पढ़ने वालों, फैशन के नाम पे कुत्ते पालने वालों, कुत्तों को चिमटा चिमटा करके चूम रहे हो, कभी अपने माँ बाप को भी चूमाए? कुत्तों को चूम रहे हो, कुत्ते पाल रहे हो, माँ बाप घर से बाहर, कुत्ते अंदर। वो कुत्ते जिनको बिना उजरे शरीय पालोगे तो तुम्हारे घर में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। कहां वो माँ बाप की दुआ जो तुम्हें वली बना सकती है, कुतुब बना सकती है, अब्दाल बना सकती है? उनको निकाला घर से, बहन के घर पहुंचाया, भाई के कहां पहुंचाया, और कुत्तों को घर में ला रहे हो। सुबह उठते हो तो झूठे मुंह पहले कुत्ते को लेके निकले, कुत्ते के लिए खाने के लिए मॉल तक जा रहे हो। कभी माँ बाप के लिए भी एहतिमाम? ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की निशानी। कुत्ते घरों में सोफों पर बैठे हैं और माँ बाप मस्जिदों के जीने पे, मंदिरों के जीने पे, सिग्नलों पर भीख मांग रहे हैं। ये आज हमारा हाल है। तबाह नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे, रुस्वा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ के रो रही थी, लेकिन एक बात याद रखना, आगे बढ़ने से पहले मेरे नबी ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, किसी लड़की से प्यार होता है और माँ बाप को धोखा दे देते हो। माँ बाप कहते बेटा वहां हमने रिश्ता नहीं करना, तो क्या कहते हो? अरे तुम लोग का दौर चला गया, तुम्हें क्या समझता है? यही कहते हो,
याद रखना, माँ बाप को नाराज करके हज को जाओगे तो खुदा नहीं मिलेगा। माँ बाप को नाराज करके रिश्ते करोगे तो कौन सी खुशी मिल जाएगी। इसलिए अल्लाह के बंदो याद रखो, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ पोंछ के रो रही थी। ऐसे में ओल्ड हाउस के कुछ जिम्मेदारान आए कि चलो नया मेहमान आया है। उन लोगों ने चारों तरफ से बड़ी बी को घेर लिया। बड़ी अम्मा चुप रहो, चलो अब यहीं गुजारा करो, जो हुआ छोड़ दो। अच्छा, वो बड़ी बी ने कहा आपका नाम लिखाया, का बच्चे हैं, का एक लौता बेटा है, उसका नाम नहीं बताया। फिर लोगों ने कहा बड़ी अम्मा उसका नाम बता दे बेटे का, ताकि कुछ हादसा होता हम उसको इत्तला कर सके, उसका फोन नंबर बता दे। नहीं बताया। जब बेटे का नाम आता हिचकियां ले लेकर रोती, सिसकियां ले लेकर रोती, बहुत रोई। अब कहा बड़ी अम्मा नाम तो बताएं, नाम नहीं लिया। तो किसी ने कहा छोड़ो, बड़ी बी को बेटा छोड़ के भागा है तो बहुत नाराज है, इसलिए अपने बेटे का नाम नहीं लेती। बस किसी का इतना कहना था, आंखें तन गई, जज्बात बदल गए और कह रहे खबरदार मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला कहा तो। ये माँ है, ओल्ड हाउस में रखना हो तो रखना, वरना निकाल दो, मैं कहीं भी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मेरे बेटे के खिलाफ कुछ मत बकना। वो मुझसे गद्दारी करके गया है, लेकिन बेटे का नाम इसलिए नहीं ले रही हूं कि वो नाराज हूं उससे, नहीं, नाराज नहीं हूं। बेटे का नाम इसलिए ले रही हूं कि इस शहर का मशहूर आदमी है, अगर नाम ले लूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी। अपने बेटे की इज्जत को बचाने के लिए उसका नाम नहीं ले रही। ये माँ की ममता होती, माँ की ममता। आखिरी बात इस महफिल की अर्ज करूं, हुजूर एहतराम इंसानियत सिखाने आए। हुजूर ने सिखाया, पागल आए उनको इज्जत दी, पागल ऊंटों को तक हुजूर ने नवाजा। सब कहते हैं, बच्चियां जिंदा दफन हो रही थी, उनको बचाया, बेवा चिताओं पे जल रही थी, उनको बचाया। लेकिन माँ के लिए जो हुजूर के जज्बात हैं वो हुजूर के अपने जज्बात। बात एंड करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का जिक्र करके बात खत्म करना चाहता हूँ। हुजूर की प्यारी अम्मी जिसे आमिना कहते हैं, आपने इब्तिदा में जिक्र सुना हुजूर की अम्मी जान का। माँ होने के एतबार से कोई सानी नहीं है, और हुजूर की अम्मी जान का विसाल सिर्फ 21-22 साल की उम्र में हो गया था। और जवानी में वो दुनिया से गई। बहुत अच्छी शायरा थी, शेर कहना जानती थी। सबसे पहले रसूलुल्लाह की नात अगर किसी ने कही है तो वो हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना है, और वो अशार अभी भी तारीख में मौजूद है। सैयदा आमिना 6 साल रसूलुल्लाह की उम्र थी, अपने शहजादे से कहती है बेटा तुमने अपने बाबा को तो नहीं देखा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की कब्र की जियारत करा के लाती हूं। यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का सबसे पहला सफर अगर 6 साल की उम्र में हुआ है तो कहां के लिए हुआ है? मदीने मुनव्वरा के लिए हुआ है। उस वक्त तक तो मदीना नहीं था, बल्कि उसको यसरब कहा जाता था, और उनके वालिद का मजार सरकार अब्दुल्ला का मजार मदीने मुनव्वरा में ही था। तिजारत के लिए गए थे, वापस आ रहे थे, बीमार हुए, वहीं रुके अपने ननियाल में, और वहीं पर इंतकाल हो गया। तो वहां वालिद के मजार की जियारत के लिए लेकर के गई, और जब वापस लौट रही थी तो इतनी बीमार हो गई। 3 लोग थे काफले में, उम्मे ऐमन, सरकार आमिना और हमारे आका। हुजूर की उम्र सिर्फ 6 साल की। उम्मे ऐमन हजरत अब्दुल्ला की कनीज थी, जो हजरत अब्दुल्ला के बाद हजरत आमिना की खिदमत में आ गई थी। ये 3 रुकनी काफला मक्के की तरफ जा रहा था। ऐसे में सरकार आमिना की तबीयत ज्यादा अलील हुई। शौहर के सदमे में जब बीमार हुई तो उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन अब मैं बहुत देर तक के नहीं चल सकूंगी, इसलिए एक काम करो कहीं रुक जाओ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है चलने की। तो उम्मे ऐमन ने कहा, सरकार ये एक छोटा सा टीला है, यहीं पर रास्ते से हट करके रुक जाते हैं। अभी भी वो छोटा सा टीला मौजूद है दुनिया के अंदर। रास्ते से हट करके उस टीले पर चढ़े, सवारी को चढ़ाया, और ईंट का सराहना बनाकर और एक चादर बिछाकर हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना को लिटा दिया। हुजूर अपनी अम्मी को बीमार देखकर 6 साल की उम्र में बहुत परेशान हुए और माँ के सीने के करीब बैठ गए। जब माँ के सीने के करीब बैठे तो हुजूर की अम्मी जान हुजूर को देख रही थी और रो रही थी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी माँ से आखिरी मुलाकात है।
حضور علیہ السلام کی اپنی امی سے آخری ملاقات ہے. سرکار آمنہ لیٹی ہوئی ہے, حضور سینے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. حضور ماں کو دیکھتے ہیں, رو رہے ہیں, اور ان کی امی ان کو دیکھ کر رو رہی ہے. کیونکہ بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے, جب ماں روتی ہے تو بچے بھی رو پڑتے ہیں. آپ کے بچپنے میں بھی ایسا ہوتا ہوگا, ماں کو دیکھ کر کے ہم بھی روئے ہیں. کسی میت میں ماں رو رہی ہے, کون مرا کون نہیں مرا ہمیں نہیں پتا, ماں رو رہی ہے تو ہمیں بھی رونا آیا ہے. جب ماں روئی ہے تو ہمیں بھی بچپن میں رونا آیا. حضور ماں کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں. ماں کیوں رو رہی ہے ماں جانتی ہے, حضور رو رہے ہیں ماں کو دیکھ کر کے, لیکن ماں اس لیے رو رہی ہے کہ میرے بیٹے کا یہ آخری دیدار ہے, اس کے بعد اب میں ان کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گی. اور اس کے بعد حضور کو دیکھتے دیکھتے نعت کہہ رہی ہے. نعت کے اشعار امام قسطلانی جیسے بزرگوں نے ابھی اپنی کتابوں میں لکھا, ابھی بھی موجود ہے. سرکار آمنہ کے جو اشعار ہیں اس کا مفہوم, چند اشعار کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. حضرت آمنہ اپنے اشعار میں کہتی ہے, میرا بیٹا وہ ہے جو کبھی بتوں کی مدد نہیں کر سکتا, کبھی بتوں کا پرچار نہیں کر سکتا. اس سے حضرت آمنہ کی عقیدے کا بھی پتہ چل رہا ہے. میرا بیٹا بتوں کا پرچار نہیں کر سکتا, بتوں کی مدد نہیں کر سکتا. اور فرمایا اللہ اکبر, میں نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے کہ مشرق و مغرب اس کے نور سے منور ہو جائیں گے. میں نے پیدائش کے وقت جو مناظر دیکھے ہیں وہ مناظر اگر سچے ہیں تو میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی, بڑا مقام ہوگا. اور آخری شعر یہ تھا کہ ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر زندہ کو موت آ جائے گی, لیکن آمنہ کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا. آمنہ کا ذکر مشرق و مغرب میں ہمیشہ باقی رہے گا, ہمیشہ میرا ذکر ہوگا, کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے. اس میرے بیٹے کی وجہ سے ہر لوگ میرا ذکر کریں گے, ہر انسان میرا ذکر کرے گا. اے ابو عقی ملکہ, اس محفل پہ توجہ کر کے دیکھ لے, آج کسی کی ماں کا ذکر ہو نہ ہو, اے سرکار آمنہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے کہ تم نے ہمیں وہ شہزادہ عطا کیا ہے, وہ بادشاہ عطا کیا ہے جس نے ہمارے ماں باپ کی عظمت ہمیں سکھائی ہے, ہمارے ماں باپ کا مقام ہمیں سکھایا ہے. سرکار آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا یہ اشعار پڑھتی ہے, اور آخری ہچکی آتی ہے اور سرکار آمنہ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. آخری ہچکی آتی ہے اور ان کی آنکھیں بند ہو جاتی. جیسی آنکھیں بند ہوئی, حضور نے پہلی مرتبہ اپنے سامنے کسی کو دنیا سے جاتے دیکھا تھا. یہ پہلا حادثہ تھا کسی کو دنیا سے, اور وہ بھی کس کو دیکھا, ماں کو. کوئی نہیں ہے, پورے جنگل میں حضور اکیلے ہیں اور ایک کنیز ہے, اور ماں کو آخری ہچکی آ رہی ہے اور ماں آنکھیں بند کر لیتی ہے. حضور اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلاتے, امی امی جو تم پڑھ رہی تھی یہ پھر پڑھو. حضور بہت معصومیت کے ساتھ ماں کو ہلا کے کہتے ہیں, ماں ابھی جو تم پڑھ رہی تھی, جو نعت کے اشعار پڑھ, ابھی پھر پڑھو. اتنا کہنا تھا, ام ایمن نے حضور کو سینے سے چمٹا لیا اور کہا, بیٹا جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے. یہ تو اللہ کی حکمت تھی, یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ابھی پردہ منظور تھا, ورنہ اگر دوسری مرتبہ حضور کہہ دیتے تو دنیا دیکھ لیتی کہ میرے نبی کی امی بول پڑتی. لیکن یہ اللہ کی حکمت کی, پردہ منظور تھا. میرے نبی کو ام ایمن نے کہا, شہزادے تمہاری امی انتقال کر گئی, اور جو انتقال کر جاتے انہیں دفن کیا جاتا ہے. میری قوم کے جوانوں, اگر یقیناً حضور سے عشق ہے, حضور سے محبت ہے, تو یہ حضور کی امی کی داستان ہے. آقا علیہ السلام نے ام ایمن سے کہا, جب دنیا سے چلے جاتے تو دفن کرنا ہوتا ہے, ہاں ہمیں قبر کھودنی ہے. ام ایمن کے ساتھ مل کر میرے نبی نے اپنی ماں کے لیے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی. اور المختصر یہ کہ جب قبر کھودی ہے, ماں کو خود ہی قبر میں اتر کر کے دفن کیا ہے, اور دفن کرنے کے بعد جب مٹی برابر کی تو ام ایمن نے کہا, چلو, کیونکہ تمہاری امی نے کہا تھا کہ میرے اس بیٹے کو, میری اس امانت کو صحیح سلامت اس کے دادا تک پہنچا دیں. ام ایمن نے کہا, چلو اب ہمیں مکہ جانا ہے. تو سرکار نے کہا, ام ایمن میری امی, ننھے بچے ماں کے بغیر نہیں رہتے نا. تو 6 سال کے میرے آقا تھے. جب ام ایمن نے کہا چلو اب مکے جائیں گے, کہا ام ایمن میری امی.
جب کہا میری امی، تو میمن نے کہا اب تمہاری امی مکہ نہیں آئے گی، وہ یہیں رہے گی۔ ہاتھ چھڑایا، پھر ٹیلے کی طرف گئے۔ ہاتھ چھڑایا جس ٹیلے پر حضور کی امی کا مزار تھا، پھر ٹیلے کی طرف گئے۔ اور ٹیلے کی طرف جانے کے بعد میمن کہتی ہے جب میں دوڑ کر گئی تو کیا دیکھا کہ ماں کی قبر سے لپٹے ہیں اور رو رہے ہیں، لپٹ کر رو رہے ہیں۔ جو میں نے سنا بس اتنے جملے تھے، امی تمہیں تو پتا ہے نا کہ تمہارے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں، تم بھی چھوڑ کر چلی گئی، تمہیں تو پتا ہے نا کہ تمہارے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں، تم بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اٹھایا، سینے سے لگایا، میرے لال چلو اس امانت کو عبد المطلب تک مکہ پہنچانا ہے۔ میمن کہتی ہے جب میں ان کو گود میں لے کر ٹیلا اتر رہی تھی تو وہ پلٹ پلٹ کر اپنی ماں کے مزار کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اس منظر کو یاد کریں، ماں کے باغیوں، نبی کے وفادار نہیں ہو سکتے جب تک ماں سے بغاوت کرو گے، باپ سے بغاوت کرو گے۔ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ ایمن جب دیکھتی ہے کہ حضور پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے، ایمن بھی رو پڑتی ہے۔ پتہ نہیں حضور کتنا روئے اور کس طرح چپ ہوئے اور آنسو کس طرح خشک ہوئے۔ ایمن حضور کو لے آئی۔ پوری زندگی پھر حضور اپنی امی کو یاد کرتے رہے اور بہت یاد کرتے رہے۔ آخری بات یہ ہے کہ حضور نے ہر لمحہ ماں کو یاد کیا۔ ماں کو بھولنے والوں، حضور نے نبی ہونے کے بعد بھی اپنی ماں کو یاد کیا۔ جس کے گھر میں ہر چیز تھی اس نے ماں کو یاد کیا۔ اور یاد رکھنا، ہر خوشی میں ماں باپ یاد آتے ہیں، یہ فطرت ہے۔ ہر غم میں ماں باپ یاد آتے ہیں، یہ فطرت ہے۔ لیکن ماں کو ستانے والے اور باپ کو ستانے والوں کو جب ماں باپ یاد آتے ہیں تو ان کی خوشی غم میں بدل جاتی ہے، اور وہ تو ہمیشہ غمگین ہی رہتے ہیں۔ لیکن میرے آقا جنہوں نے 6 سال تک، صرف 6 سال بھی نہیں بلکہ ماں کی صحبت زیادہ پائی بھی نہیں، 4 سال تک تو حلیمہ کے گھر رہے، 2 سال ماں کے ساتھ رہ سکے، لیکن ماں کو بہت پیار دیا، ماں سے بہت پیار لیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام اکثر امی کو یاد کرتے تھے، سرکار آمنہ اور امی جان جو نبی کائنات کی جان ہے، وہ نبی کی امی جان آمنہ، امی جان آمنہ ہے، حضور ان کو یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے، عشاء کے وقت کا انتظار ہے۔ توجہ کرنا بھائیو، مغرب کی نماز ہو چکی ہے، ہمارے ہاں گھڑیاں لگی ہوتی 8:30 بجے عشاء، 8:15 بجے عشاء، 8:45 بجے عشاء، گھڑی کے مطابق لوگ آتے جاتے۔ اس دور میں گھڑی کا تصور نہیں تھا، مغرب پڑھ کر لوگ انتظار کرتے تھے، عشاء کا وقت شروع ہوگا، حضور مصلی پہ جائیں گے، عشاء پڑھ کے پھر ہم اپنے گھروں کو جائیں گے۔ مغرب ہو چکی ہے، عشاء کا انتظار ہو رہا ہے، لوگ مسجد میں بیٹھے، جانے والے جا چکے، آنے والوں کا انتظار ہے، حضور مسجد میں بیٹھے۔ مسجد میں بیٹھے بیٹھے اچانک صحابہ کی عادت تھی، جب بھی حضور مسجد میں بیٹھے ہوتے، کہیں بیٹھے ہوتے، صحابہ حضور کو تکتے رہتے تھے، کیونکہ جانتے تھے حضور کو دیکھنے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ کروڑوں سال کی عبادت وہ مقام نہیں رکھتی جو حضور کو ایک لمحہ دیکھنا اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ حضور کو دیکھنے سے صحابی بنتا ہے، کروڑوں سال کی عبادت سے کون کیا بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ حضور کو دیکھتے رہتے تھے۔ اچانک صحابہ کرام نے ایک منظر دیکھا کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں تنہائی میں، سب سے الگ تھلگ، اور سر جھکا کر کے حضور کی آنکھوں سے خاموش خاموش آنسو نکل رہے ہیں، خاموش خاموش آنسو، اور وہ آنسو داڑھی شریف پر آتے ہیں اور نچھاور ہوتے ہیں دامن کی طرف۔ صحابہ کو اپنی خوشی سے زیادہ حضور کی خوشی عزیز تھی، اور اپنے غم سے زیادہ حضور کو بے چینی، حضور کی بے چینی ان کو بے چین کر دیتی تھی۔ جب صحابہ کرام حضور کو تک رہے تھے، اچانک دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہے، تڑپ گئے، اور تڑپنے کے بعد قریب آئے اور عرض کی آقا رونے کی کوئی وجہ تو معلوم نہیں ہوتی، سرکار ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، بتائیں کس چیز نے آپ کو رلایا ہے۔ میرے آقا فرماتے صاحبو آج مجھے میری ماں یاد آ گئی ہے، آج مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ ماؤں کو تڑپانے والوں، جو کونین کا والی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کو ماں یاد آتی ہے، آپ کو بھی یاد آئے گی۔ بہت معافی کے ساتھ 2 جملے سن لے، بات آگے بڑھنے سے پہلے۔ ہم لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے والوں، ہمارے ہاتھ پاؤں چومنے سے تمہیں جنت نہیں ملے گی،
ہماری دعوتوں میں گرم گرم کھانوں کا اہتمام کرنے والوں، کچھ نہیں ملے گا اگر تم نے ماں باپ کو ترسایا ہے تو جاؤ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو، اور پہلے ان کے ہاتھ چومو پھر ادھر آؤ، اور اگر وہاں ہاتھ نہیں چومتے تو یہاں ہاتھ پیر چومنے سے کچھ نہیں۔ تمہاری جنتیں تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، تم انہیں چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو۔ علماء سے کہتے ہو سلیم میاں دعا کریں، ہاشم صاحب دعا کریں، امین القادری دعا کریں، یاد رکھنا ہماری دعائیں کتنا بھی نیک پرہیزگار متقی ہو، ہماری دعائیں قبول بھی ہے رد بھی ہے، لیکن جاؤ سند یافتہ سرٹیفائی دعا جو حضور نے بتائی ہے، فرمایا ماں باپ جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی۔ ان کی دعائیں چھوڑ کر ادھر ادھر دعا کے لیے بھٹک رہے ہو۔ حضور نے فرمایا بلکہ کیا فرمایا، دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، نبی بھی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا جیسے میری دعا تمہارے حق میں ہے ویسے تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں ہے۔ بتاؤ کیا سید الانبیاء کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ تو جیسے سید الانبیاء کی دعا رد نہیں ہوتی، حضور کے صدقے میں حضور نے بتایا تمہارے ماں باپ، اور یہ بات یا کچھ لوگ ہم سے ماں باپ کی فضیلت سننے بعد حضرت میرے ابا تو شراب پیتے ہیں، وہ تو جوا کھیلتے، وہ تو نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا باپ شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، شرابی ہو، جواڑی ہو، کچھ ہو، اس کا احترام آپ پہ فرض ہے، کیونکہ باپ کا احترام نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کا احترام ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے، اس کو یاد رکھنا۔ بلکہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی ان کا حق ادا کیا جائے۔ ایک صحابی حاضر ہوئی، حضور میری امی کافر ہے اور وہ شراب بھی پیتی ہے، میں کیا کروں؟ سرکار نے میں محبت سے منع کر شراب پینے کے لیے، اور اگر نہیں مانے تو جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جایا کرے تو اس کو اٹھا کے اپنے بستر پہ لٹا دیا۔ دیکھ رہے ہمارا مذہب یہ ہے، کافر ماں باپ کا بھی حق ادا کیا جائے گا۔ اپنے مسلمان ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہانے کرتے ہو، اللہ دور نہیں ہے، سن لو۔ ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے جس دن تم ماں باپ بنو گے، آج جتنا ستا رہے ہو اس سے زیادہ ستائے جاؤ گے۔ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اگر مار رہے ہو تو مار کھاؤ گے، اور یہ بھی سن لو ایک مار رہے ہو دو تماچے کھانے کے لیے تیار رہنا، ایک وقت تو بھوکا رکھ رہے ہو، دو وقت تو بھوکے رہنے کے لیے تیار رہنا، گھر سے نکال رہے ہو گھر سے پھینکے جانے کے لیے تیار رہنا۔ اپنی جوانی پر اتنا غرور اچھا نہیں ہے، دین چھوڑ دیا، مذہب چھوڑ دیا، مسلک سے دور ہو گئے، آؤ اپنے نبی کی زندگی۔ حضور علیہ السلام رو رہے، اور جب حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے؟ رونے کی وجہ معلوم نہیں، فرمایا میری امی کی یاد آ گئی، میری ماں مجھے یاد آ گئی۔ جب ماں کا نام سنا سب صحابہ رو پڑے، سب رو پڑے، سب رونے لگے، سرکار آمنہ کی یاد سب کو آ گئی۔ جب روتے روتے کچھ افاقہ ہوا تب حضور نے کچھ کہا، سب نے کان لگائے تو الفاظ یوں ترتیب پائے، کاش آج میری امی ظاہری زندگی میں حیات ہو، آج میری امی، یہ حضور کے الفاظ ہیں، مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آج میری امی ظاہری زندگی میں حیات ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ میں ایسا سوچتا ہوں کہ شاید اس لیے یہ بات ہو رہی ہو کہ آمنہ سرکار کہتی تھی نا کہ میرا بیٹا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو آج وہ ساری چیزیں تو ظاہر ہو گئی نا، تو آج میری امی یہ سب دیکھ کے کتنا خوش ہوتی۔ ہاں ہماری امیاں بھی خوش ہوتی ہے نا، آپ کی امیاں بھی آپ کی ڈگری دیکھ کے عزت دیکھ کے خوش ہوتی ہو۔ حضور کہتے ہیں کاش میری امی ظاہری زندگی میں حیات ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ آرے چل گئے دلوں پر، پھر میرے آقا نے دوسرا جملہ کہا، اگر آج میری امی حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ تب صحابہ کرام نے سوالیہ نگاہوں سے حضور کے چہرے پہ دیکھا، حضور کیا ہوتا؟ سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی کو میری ضرورت پڑ جاتی، ہائے ہائے، میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، نبی کی نماز ہے، پڑھ نہیں پڑھا رہا ہوتا، اور میری امی کو میری ضرورت پڑ جاتی، میری امی مجھے پکارتی میرے بیٹے محمد ادھر آؤ۔ حالانکہ اس لہجے میں حضور کو کوئی پکار نہیں سکتا، لیکن آقا فرما رہے کاش، مفہوم کے طور پہ اس کرو، کاش
میری امی جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ان کو میری ضرورت پیش آتی، وہ مجھے آواز دیتی، میرے بیٹے محمد ادھر آؤ۔ صحابہ کرام نے حیرت سے دیکھا، سرکار فرماتے میں ماں کی آواز سنتا نماز چھوڑ دیتا، ماں کی آواز سنتا نماز چھوڑ دیتا، اور نماز چھوڑ کر لبیک لبیک، ماں کو لبیک کہتے ہیں، لبیک لبیک کہتے ہوئے، لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہوں، یہ کہہ کر نماز چھوڑ کر میں اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ بتاؤ احترام انسانیت کانفرنس کرنے والوں، محسن انسانیت نے ماں کا کیا احترام سکھایا۔ آج گھر گھر میں ماؤں کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میں بات آخری میں یہ عرض کر دوں، اس لیے کہ مجھے کہنے کی عادت ہے، نہیں کہتا تو میں بے چین رہتا ہوں۔ میں مذہبی لوگوں میں بھی ماں باپ کا وہ احترام نہیں دیکھ رہا ہوں جو اللہ کی رسول نے حکم دیا تھا۔ مذہبی لوگ بھی ماں باپ کو بس اتنا ہی پالتے ہیں، روٹی دے دو، کپڑا دے دو، مکان دے دو، باقی کوئی عزت نہیں ہے۔ بھائیو روٹی تو لوگ کتے کو بھی دے دیتے ہیں، روٹی اور کپڑا تو لوگ نوکروں کو بھی دے دیتے ہیں۔ ماں باپ کو کیسے رکھنا چاہیے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھا، فرماتے ہیں ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھو اور ان سے بات کرنے سے پہلے اجازت لو، جب وہ اجازت دے دیا کرے تو اس طرح بات کیا کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے اوف اوف بھی نہ، فلا تقل لہما اوف ولا تنہرہما، نہ ان کے سامنے فلا، ان کے سامنے اوف بھی مت کہو، ان کے سامنے اوف بھی مت کہو، اللہ اکبر، ولا تقل لہما اوف، ان کے سامنے اوف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہیں، مت جھڑکو، اور کب؟ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، کیونکہ بوڑھے ہو جانے پر انسان کی عادت ہوتی ہے ایک بات کو 4 بار کہنے کی، بک بک کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہے جب بوڑھے ہو جائیں یعنی بک بک کرنے کی عادت پڑ جائے، بے بات کی بات کرنے لگے، بے موقع بات کرنے لگے، اٹھ پٹانگ حرکت کرنے لگے، کچھ کا کچھ کرنے لگے، تم پہ گرا گزرے، پھر بھی ان کو اوف مت کہو، ان کو جھڑکو مت، بلکہ کیا فرمایا؟ ان کے لیے اپنی باہیں بچھا دو، ان کے لیے اپنی باہیں بچھا دو۔ بھائیو یہ بات کچھ تقریر یاد نہ رہے، یاد رہے یا نہ یاد رہے، ایک بات یاد رکھنا، ہزاروں سال کی عبادت کی محنت آپ کو وہاں نہیں پہنچا سکتی جہاں ماں باپ کی دعا آپ کو پہنچا سکتی۔ اگر آپ تھک نہیں گئے، صرف ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور بات پوری کرتا ہوں۔ ایک بار حضرت موسیٰ کلیم نے پوچھا اللہ سے، اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ توجہ، بات پوری ہو رہی ہے، پوری ہو چکی، لیکن آپ کے شوق کو دیکھ کر مجھے یاد آیا، بہت اچھے سے سنتے رودرپور والے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کے علماء کی تربیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرا پڑوسی جنت میں کون ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا ایک قصائی ہے، قصائی، قصاب، گوشت فروش، گوشت بیچنے والا، وہ تمہارا پڑوسی جنت۔ اگر قصاب برادری کے لوگ یہاں موجود ہوں برا مت ماننا، آدمی اصل میں کیا ہوتا ہے نا، پیشے کی وجہ سے بے باک ہوتا ہے۔ جیسے جو کھیتی کرتے ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو لوگ جانوروں کا دھندا کرتے ہیں تھوڑا وہ بولتے زیادہ ہے۔ ایک کاروبار انسان کو، جو لوہے کا کاروبار کرتے ہیں وہ سخت دل ہوتے ہیں، یعنی کاروبار کا سخت، ایسی گوشت بیچنے والا بھی چونکہ لوگ اس کو اتنا ستاتے ہیں وہ تھوڑا سخت دل اور ذرا زبان کا تیز ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے وہ فطری طور پہ ایسے نہیں ہوتے، لوگ ستاتے ہیں، ذرا ہڈی کم ڈال، چچڑا مت ڈال، یہاں کا گوشت دے، وہاں کا گوشت دے، وہ کتنوں کو دے گا؟ 2 رانے کتنوں کو دے گا؟ 2 دستے کتنوں کو؟ سب اس کو ستاتے تو وہ تیز ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے گوشت بیچنے والے۔ حضرت موسیٰ کو حیرت ہوئی، یا اللہ کلیم جیسا پیغمبر اور اس کا پڑوسی اور ساتھی جنت میں کون؟ قصائی، قصاب، یہ تو اس کی عطا ہے نا، اس کی عطا ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے۔ لیکن جب سنا تو حیرت ہوئی، قصائی نبی کا پڑوسی، بھائی عالم ہوتا، تہجد گزار ہوتا، یہ ہوتا، وہ ہوتا، وہ ہوتا، الگ بات تھی، لیکن قصاب، اور صرف قصاب۔ تو عرض کر دی ملنا چاہتا ہوں،
ملنا چاہتا ہوں، راز تک پہنچ تو سکوں، قصاب میرا پڑوسی کیسے بن گئے؟ حضرت موسیٰ گئے، اللہ نے بتایا وہ گوشت تو بیچ رہا تھا، صبح سے دوپہر تک دیکھا مچ مچ سب چل رہی ہے، لے دے چل رہی ہے، اور لوگ آتے ہیں باتیں کرتے ہیں، وہ بھی باتیں کرتے ہیں، بڑا تیز مزاج ہے۔ سوچا یا اللہ یہ کیسا میرا پڑوسی؟ پھر جب وہ سب سمیٹنے لگا تو گئے اور کہنے لگے کہ میں مسافر ہوں، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا چلو، لے گیا گھر، گوشت لے گیا، پکایا، پکانے کے بعد ایک ٹوکرا لٹک رہا تھا، اس ٹوکرے کو اس نے اتارا، اور اتارنے کے بعد پہلے اس نے کھانے میں روٹی چوری، ٹکڑے کیے، نرم کیے، اور نرم کر کے جب وہ نرم ہو گیا تو پھر اس نے اس نرم لقمہ اس ٹوکرے میں ڈالا۔ جب ٹوکرے میں ڈالا تو ٹوکرے سے آواز آئی، اللہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، تو اس کو جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، تو حضرت موسیٰ کا اس کو جنت میں پڑوسی بنا دے۔ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ سمجھ گئے اس کا کوئی عمل نہیں ہے، صرف اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا اس کو جنت میں پڑوسی۔ اب بتاؤ بھائی، جب ماں کی دعا سے ایسے اکڑ باز آدمی کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس مل سکتا ہے، تو ماں کی دعا سے ہمیں روزی کیوں نہیں مل سکتی؟ ماں کی دعا سے عزت کیوں نہیں مل سکتی؟ ماں کی دعا سے اچھا رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ ماں باپ کی دعا سے ہمارا گھر کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر نبی کو مانتے اور نبی کے فرمان پر یقین ہے تو یاد رکھنا کسی بھی بابا کے تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنے ماں باپ کی دعا میں تعویذ ہے، جتنی ماں باپ کی دعا میں طاقت ہے۔ کسی وظیفہ کو اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا پاورفل ماں باپ کی دعا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں، ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ دعا کروانے کی اہمیت نہیں ہے، دعا لینے کی اہمیت ہے۔ اس نے ماں سے دعا کروایا نہیں، ماں سے دعا لی۔ کروانے اور لینے میں کیا فرق ہے؟ ایک وہ ملا، حضرت دعا کرو، حضرت دعا کرو، حضرت دعا، دھکے دے رہے پھر بھی دعا کرو حضرت، اور یہ کرو پھر بھی دعا کرو حضرت۔ یہ دعا دے دی گئی مگر یہ بھی قبول ہوگی نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن ایسا کام کر دیا، دعا کی گزارش نہیں کی، دل سے نکل گئی، جا تیرا بھلا ہو جائے، چاہیے ہو جائے، جب جو بھی کامیاب ہوا دعا کروانے سے نہیں ہوا، دعا لینے سے ہوا۔ غریب نواز نے سب بچے پتھر مار رہے تھے، مجذوب کو باغ میں بلایا اور بلا کر انگور کھلایا، دل سے دعا نکلی، جا اللہ تجھے مقام عطا کرے۔ غوث پاک کو غوث پاک کے دو ساتھیوں نے اس کتب کا امتحان لیا۔ ایسا سوال پوچھوں گا جواب نہیں دے سکیں گے، میں بھی کچھ پوچھوں گا بولو یہ، لیکن غوث پاک نے کہا ارے ہم تو صرف ادب کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے۔ اس کتب کے دل سے دعا نکلی، تو نے میرا ادب کیا، جا ایک وقت آئے گا کہ تو بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور سب تیرے آگے گردن جھکا دیں گے۔ اس طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ کسی نے دعا کروانے سے ترقی نہیں حاصل کی، دعا لینے سے ترقی ہے، اور وہ بھی دعا لے رہا تھا۔ بھائیو، ماں کی ایسی خدمت کرو، باپ کی ایسی خدمت کرو، تمہیں کہنا نہ پڑے، ماں باپ کے دل سے نکل جائے، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ماں باپ کی صحیح خدمت کی توفیق دے، احترام انسانیت کی توفیق عطا فرمائے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔